دو مقدمے۔ دانا حکیم اس قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ کئی دن چلتے رہے۔ راستے میں کوئی شہر پڑتا یا اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہوتی تو قافلہ ٹھہر جاتا۔ حکیم صاحب بھی ٹھہر جاتے۔ ایک دن قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے قافلے والوں سے پوچھا، کیا ادھر سے کوئی اونٹ گیا ہے؟ قافلے والوں نے جواب دیا کہ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حکیم صاحب نے اس شخص سے اس طرح باتیں شروع کر دی: حکیم صاحب، کیا تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ شخص: جی ہاں، میرا اونٹ کانا ہے۔ حکیم صاحب: تمہارا اونٹ دم کٹا بھی ہے؟ وہ شخص: جی ہاں، میرے اونٹ کی دم کٹی ہے۔ حکیم صاحب: اس کا ایک پاؤں لنگ کرتا ہے؟ وہ شخص: جی ہاں، وہ لنگڑا بھی ہے۔ حکیم صاحب: تمہارا اونٹ بدکا ہوا ہے؟ وہ شخص: جی ہاں، وہ ایسا بھی ہے۔ بھائی جلدی بتاؤ، وہ کدھر گیا؟ حکیم صاحب: میں نے تمہارا اونٹ دیکھا ہی نہیں تو پھر کیا بتاؤں کہ وہ کدھر گیا؟ اب تو وہ شخص حکیم صاحب سے لپٹ گیا، پکارا: لوگوں، انصاف کرو، نہیں تو میں اس بڈھے کو بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کی پکار پر قافلے والے متوجہ ہو گئے۔ حال پوچھا۔ اونٹ والے نے بتایا کہ یہ بوڑھا شخص میرے اونٹ کی ساری پہچانیں بتاتا ہے، لیکن پھر کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا۔ تو بھائیوں، جب اس نے دیکھا ہی نہیں تو پہچان ٹھیک ٹھیک کیسے بتاتا ہے؟ غیب کا علم تو صرف خدا کو ہے۔ اس نے ضرور میرا اونٹ دیکھا ہے۔ میں اسے اپنے بادشاہ کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ یہ سن کر قافلے والوں نے دانا حکیم سے کہا: بڑے میاں، اس بیچارے کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ تم نے ضرور دیکھا ہے، تبھی تو پہچانے بتا رہے ہو۔ مذاق ہو چکا، اب بتا بھی دو کہ اس کا اونٹ تم نے کہاں دیکھا اور وہ کدھر گیا۔ حکیم صاحب نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ میں نے اس کا اونٹ نہیں دیکھا، میں نہیں جانتا کہ اس کا اونٹ کہاں ہے۔ قافلے والے تو کچھ سوچ کر چپ ہو گئے۔ ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آگے جو شہر پڑے گا وہاں بادشاہ موجود ہے اور وہ شہر راجدھانی ہے۔ وہ سب اپنے اپنے سامان سنبھالنے لگے۔ اونٹ والے نے حکیم صاحب کو نہ چھوڑا، وہ ساتھ ساتھ رہا۔ جب قافلہ شہر میں داخل ہوا تو اس آدمی نے بادشاہ کی دہائی دے کر چیخ ماری۔ جھٹ پولیس کے لوگ آ گئے، حال پوچھا اور دونوں کو پکڑ کر بادشاہ کے سامنے لے گئے۔ ساتھ میں قافلے کے کچھ لوگ بھی گئے کہ دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس مقدمے میں کیا ہوتا ہے۔ جس وقت یہ سب بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اس وقت وہاں ایک اور مقدمہ پیش تھا۔ مقدمہ یہ تھا کہ ایک شخص مر گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں دوسری جائیداد کے علاوہ 19 گھوڑے بھی چھوڑے تھے اور گھر میں ایک بھائی، ایک بیوی اور ایک بیٹا چھوڑا۔ مرتے وقت اس نے کہا کہ میری کل جائیداد کا آدھا حصہ میرے بھائی کو دیا جائے، چوتھائی حصہ بیوی کو دیا جائے اور پانچواں حصہ بیٹی کو دیا جائے۔ اس کے مرنے کے بعد اور جائیداد تو سب نے اسی حساب سے بانٹ لی، لیکن گھوڑوں کے بٹوارے میں پریشانی ہوئی۔ لوگوں نے رائے دی کہ 19 گھوڑوں کو آدھا، چوتھائی اور پانچواں حصہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ زیادہ اچھا یہ ہے کہ گھوڑوں کو بیچ ڈالو اور رقم آپس میں بانٹ لو۔ یہ بات کسی نے نہیں مانی کیونکہ وہ گھوڑے انہیں بہت پسند تھے۔ وہ اپنا مقدمہ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گھوڑے کس طرح تقسیم کرے، جبکہ ہر ایک کو تقسیم کے مطابق حصہ دینے میں ایک گھوڑا کاٹنا پڑتا تھا۔ جو لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سوچ رہے تھے، لیکن بات وہی تھی کہ کاٹے بغیر گھوڑے بٹ نہیں سکتے تھے۔ دربار میں پہنچ کر حکیم صاحب کو گھوڑوں کی تقسیم کی پریشانی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ ایک گھوڑا اپنے استبل سے منگا دے تو میں ان سب کو راضی کر دوں گا۔ سب کو گھوڑوں کو کاٹے بغیر ان کے حصے سے زیادہ مل جائے گا اور آپ کو آپ کا گھوڑا واپس کر دوں گا۔ اس سے اچھی بات کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا۔ پھر استبل سے ایک گھوڑا منگایا۔ کل گھوڑے 20 ہو گئے۔ تو اب دانا حکیم نے اس طرح بانٹا
20 के आधे 10 घोड़े मरने वाले के भाई को मिले, 20 के चौथाई यानी 5 घोड़े बेवा को मिले और 20 का 5वां हिस्सा यानी 4 घोड़े बेटे को मिले। इस तरह घोड़े तकसीम हो गए। तो लोगों ने हिसाब लगाकर देखा तो सचमुच सबको उनके हिस्सों से ज़्यादा मिला था। फिर भी एक घोड़ा बच गया, क्योंकि 10, 5 और 4 मिलकर 19 ही होते हैं। 20वां घोड़ा हकीम साहब ने अस्तबल भिजवा दिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। दरबार के सारे लोग तारीफ़ करने लगे। बादशाह भी बहुत खुश हुआ। मरने वाले के घर वाले भी खुश वापस हो गए। बादशाह ने हकीम साहब को इनाम देना चाहा, लेकिन उससे पहले ऊँट वाले ने अपना मुकदमा पेश किया तो सारे ही लोग हैरान रह गए कि इतना समझदार बूढ़ा और नाहक इस बेचारे को परेशान कर रहा है। बादशाह ने भी कहा कि जब तुमने ऊँट देखा ही नहीं तो पहचान कैसे बता रहे हो? इसमें क्या भेद है? बयान करो। अगर तुमने ठीक बात बता दी तो मैं तुमको खुश कर दूंगा, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही समझदार मालूम होते हो। हकीम साहब मुस्कुराए, फिर इस तरह बताना शुरू किया। मैंने रास्ता चलते चलते देखा कि सिर्फ एक ही तरफ घास चरी हुई है। इससे मैंने जाना कि ऊँट काना है। वो एक ही तरफ देख सका और उसी तरफ चरता चला गया। फिर मैंने देखा कि ऊँट की मेगनियाँ बिखरी हुई नहीं हैं, बल्कि एक जगह मिली पड़ी हैं। इससे मैंने ये समझा कि उसकी दुम कटी है। दुम होती तो वो दुम हिला हिला कर मेगनियाँ बिखेरता जाता। फिर मैंने देखा कि ऊँट के पाँव के निशानों के साथ साथ एक पाँव के घिसटने का निशान है। इससे मैंने ये समझ लिया कि ऊँट लंगड़ा भी है। फिर मैंने देखा कि ऊँट ने ख़राब घास भी खाई है। इससे मैंने ये समझा कि वो बिदका हुआ है। अगर बिदका ना होता तो इत्मीनान से अच्छी घास खाता। ये सब मैंने अपनी समझ से जाना, वरना सच्ची बात यही है कि मैंने ऊँट नहीं देखा। ये कहकर हकीम साहब चुप हो गए। सारे लोग मुस्कुराए, सबको मज़ा आ गया। बादशाह भी बहुत खुश हुआ। उसने ऊँट वाले को अपने पास से एक उम्दा सा ऊँट दिला दिया। उसके बाद दाना हकीम को अपना वज़ीर बना लिया।